نوئیڈا کے اندر جو گھر میں سیما سچن اور سچن کو منتقل کیا گیا تھا جہاں پر اس کے بچے نہیں تھے، گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو منتقل کر دیا گیا ہے خطرناک جیل سے نکال کے، لیکن میڈیا کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ سیما نے پینافلیکس میں لکھ کے لگایا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، راشن نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس کو راشن بیچنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میڈیا کے نمائندے پھر اس کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ رات میں اتھارٹیز والے آئے اور سیما سچن کو وہاں سے اٹھا کے ایک ایسی جگہ منتقل کر دیا۔ اب میں آپ کو سٹوری بتانے جا رہا ہوں کیونکہ بھارت کو خود نہیں سمجھ آ رہا، ان کو خود اندازہ نہیں ہو رہا کہ سیما سچن کے معاملے کو ٹیکل کس طرح کیا جائے، کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے۔ پاکستانیوں سے جب رابطہ کیا تو پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب سیما سچن بڑی مشکل کا شکار ہو چکی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہر گزرتا وقت، ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے کوئی نئی مصیبت لے کر آتا ہے۔ آج 31 جولائی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور یقین جانیے روزانہ کی بنیاد پر جب بھی میں سیما سچن کے حوالے سے کوئی خبر نکال رہا ہوتا ہوں تو ایک بہت ہی بری خبر میری منتظر ہوتی ہے۔ اس وقت سیما کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے جو کہ اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ وہی سیما ہے جو کہ پاکستان سے بھارت گئی ایک بہتر زندگی کی تلاش میں، لیکن یقین جانیے اس نے جہنم اس دنیا کے اندر دیکھ لی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، بیسکلی اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ سیما کے ساتھ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے نا، اس کو خطرناک جیل منتقل کیا گیا، اس کو باقاعدہ طور پر ڈیٹینشن سینٹر منتقل کیا گیا، اس کو اس کے گھر سے نکال کے نوئیڈا میں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل کر دیا گیا، اس سے 22 گھنٹے تفتیش کی گئی، اس دوران اس کو زد و کوب بھی کیا گیا، اس کو ISI ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر پاکستانی جاسوس قرار دیا جا رہا ہے۔ آدھے لوگ اس کے گھر کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں جو علاقے کے ہیں کہ اس کو باہر نکالو، اس کو باہر پھینکو، ہم اس کو مار دیں گے، جان سے مار دیں گے۔ سیما نے واقعی میں جہنم اسی دنیا میں دیکھ لی، کیونکہ اپنے دین کو بھی چھوڑ دیا اس نے، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا اس نے، اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دیا اس نے، اور چاروں بچوں کو لے کے بھارت چلی گئی۔ سیما کے ساتھ بیسکلی ہوا کیا جا رہا ہے؟ گزشتہ روز 30 جولائی کو یہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی کہ سیما کو بیسکلی نوئیڈا کے اندر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر منتقل کیا گیا، اور باقاعدہ ایک ویڈیو ہے جو کہ سیما نے باہر اپنے گھر کے باہر ایک پینافلیکس کے طور پہ لگا دی تھی کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم لوگ اس وقت اجناس کی قلت کا شکار ہیں، ہمیں آ کے تنگ نہ کیے رہے۔ کوئی بھی میڈیا کا نمائندہ، کوئی بھی پاپارازی، کوئی بھی رپورٹر، کوئی بھی یوٹیوبر ہمیں آ کے تنگ نہ کرے یار، ہمیں اپنے حال پر رہنے دیا جائے۔ اور یقین جانیے سیما کو جتنے لوگوں نے ISI ایجنٹ یا پاکستانی جاسوس قرار دیا ہے، اس کے لیے اجناس کی قلت اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ کوئی اس کو راشن دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب سیما کو خطرناک جیل سے جو کہ ڈیٹینشن سینٹر تھا نوئیڈا میں گھر میں منتقل کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ بنا اطلاع کے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، بنا اطلاع دیے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ اور وہاں پر سچن بھی موجود ہے، اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سچن نے باقاعدہ طور پر بیان سیما کے خلاف ریکارڈ کرایا، لیکن اس کو ابھی تک فائل کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اس وقت فائل کا حصہ بنایا جائے گا جب اس کا پورا کیس پٹ اپ عدالت کے اندر کیا جائے گا۔ سیما کے 4 بچے کہاں ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا، 4 بچے اس گھر کے اندر موجود، بہت چھوٹا سا گھر ہے۔ ویڈیو آپ مجھ سے مانگیں گے، میں انسٹاگرام پر شیئر کر دوں گا، آپ چاہے تو دیکھ لیجیے گا، میسج کر دیں گے تو میں آپ کو دے بھی دوں گا۔ اب کیا ہوا، گزشتہ رات جب میڈیا کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور ایک ایسے گھر کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہے جہاں پر نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ روزگار کے لیے کچھ ہے، کل کا کچھ نہیں پتا۔ اس کو 2 لوگوں نے باقاعدہ طور پر دھمکی دی ہوئی ہے، ایک گاؤں رکشک ان کی تنظیم ہے، انہوں نے مارنے کی دھمکی دی ہوئی ہے، بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ اس کو یا تو پاکستان بھیج دیجیے یا ہم اس کو جلا دیں گے۔ خوف میں مبتلا ہے۔ راتوں رات کیا ہوا کہ کچھ اتھارٹی والے اس کے گھر آئے، گھر آنے کے بعد اس کو وہاں سے لے جا کے منتقل کر دیا کہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو دوبارہ سے ڈیٹینشن سینٹر میں منتقل کر دیا ہے، کیونکہ اس کو کھلا رکھنا یا اس کو کھلا چھوڑ دینا خود حکام کے لیے یا بھارتی اتھارٹیز کے لیے بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہو جائے، کیونکہ اس کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا، گرفتار کرنے کے بعد ضمانت ملی، ضمانت ملنے کے بعد اس نے دنیا جہاں کے جھوٹ بولے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے، اور چھوٹے میڈیا چینل تھے، یوٹیوبرز کے ساتھ نہیں، CNN BBC ہر بڑے میڈیا چینل کے سامنے اس نے دھنا دھن جھوٹ بولے، اور اس طرح کے جھوٹ بولے
کہ جب تحقیقاتی اداروں نے اس سے تحقیقات شروع کی تو اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. سب سے بڑی بات جو اس نے بولی تھی نا کہ جب میں نے نیپال میں شادی کی تو میرے چاروں بچے موجود نہیں تھے, میں نے نیپال میں شادی کی, اس کے بعد میں واپس گئی, واپس جانے کے بعد چاروں بچوں کو لیا, پھر نیپال آئی اور نیپال سے میں غیر قانونی طور پر بھارت کے اندر منتقل ہوئی. یہی بیان اس نے میڈیا میں دیا تھا نا, آپ نے نہیں دیکھا تو جا کے آپ اگر سرچ کریں گے نا تو یہ بیان باقاعدہ میڈیا کے پاس موجود ہے. اب جس دن اس کی شادی ہوئی, نکاح تو نہیں ہو سکتا ظاہر سی بات ہے, جس دن اس کی شادی ہوئی, جس دن اس کے پھیرے ہوئے, اس دن اس کے بچے اس کے ہمراہ موجود ہیں. اب بھارت کو خود نہیں سمجھ آ رہا, اتھارٹیز کو نہیں سمجھ آ رہا, حکام کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کیس کو ٹیکل کس طرح سے کیا جائے. پاکستان نے بھی سیما حیدر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر گئی ہے بھارت کے اندر. وہ پہلے نیپال گئی, نیپال سے غیر قانونی طور پر گئی, اور بھارتی حکام نے پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ یہ قوائف ہیں اس کے پاس سے جو برآمد ہوئے ہیں, تصدیق کر کے بتائیے کہ یہ آپ کی شہری ہے یا آپ کی شہری نہیں ہے. کوئی جواب پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے اس کو نہیں دیا. تو ہر گزرتا دن سیما سچن کے لیے نئی سے نئی مشکلات لے کر آ رہا ہے, نئی سے نئی مشکل لے کر آ رہا ہے. اب سوچئے یہاں پر اپنے گھر کے اندر موجود تھی, 4 بچوں کو سنبھال رہی تھی, اور اس گھر کے اندر زندگی کی تقریباً تمام سہولیات موجود تھی. کھانے کی قلت نہیں تھی اس کو کرایہ دینے کی ٹینشن نہیں تھی, اپنے بچوں کو پالنے کی ٹینشن نہیں تھی, اپنے بچوں کی پڑھائی کی ٹینشن نہیں تھی. ہر چیز اس کا جو سابق شوہر تھا وہ پوری کر رہا تھا. لیکن جب انسان کو اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنی ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو وجہ چاہیے ہوتی ہے اس کو. بھارت چلی گئی, اس کو لگ رہا تھا کہ بھارت میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. شروع میں ہنی مون پیریڈ اس کا بڑا شاندار تھا, اس کو پاکستانی بھابھی قرار دیا جا رہا تھا. مطلب پاکستان کے اندر جو ثانیہ مرزا کو حیثیت ملتی تھی, شاید بھارتیوں نے سمجھا کہ یہ سچن کی جو یہ سیما ہے اس کو بھی ثانیہ مرزا جیسی حیثیت مل جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب اس کے لیے مشکلات بہت ہو گئی ہیں. کل رات کو کچھ رپورٹرز اس کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ بھائی وہ گھر کے اندر ہی موجود ہیں. ان کو پھر وہاں سے غائب کر دیا گیا. اب کہاں منتقل کیا گیا ہے یہ اب جیسی سٹوری آئے گی, جیسی سٹوری یہ ڈیولپ ہوگی, میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.